إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أكثروا ذكر هاذم اللذات يعني الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا بہت چہرے ہنسی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا بہت چہرے ہنسی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا محمد کی ولادت پر ہوئے ارض و سما روشن محمد کی ولادت پر ہوئے ارض و سما روشن خوشی سے نوریوں نے بھی ترانہ شوق سے گایا خوشی سے نوریوں نے بھی ترانہ شوق سے گایا محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا بہت چہرے ہنسی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا محمد مصطفیٰ آئے امام الانبیاء آئے محمد مصطفیٰ آئے امام الانبیاء آئے جنہیں ختم نبوت کا خدا نے تاج پہنایا جنہیں ختم نبوت کا خدا نے تاج پہنایا محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا بہت چہرے ہنسی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا مبارک آمنہ تجھ کو ہوا روشن تیرا گھر ہے مبارک آمنہ تجھ کو ہوا روشن تیرا گھر ہے تیری جھولی مبارک میں نبیوں کا نبی آیا تیری جھولی مبارک میں نبیوں کا نبی آیا محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا بہت چہرے ہنسی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا صدر محترم معزز و وقار حضرات علماء کرام معزز سامعین میرے بزرگوں بھائیوں جوانوں قابل احترام میری مائیں اور بہنیں اصل خطاب تو آپ کو
زیغم اہل سنت نبیر شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسن اسجد مدنی صاحب دامت برکاتہم سیکریٹری جمعیت علماء اتر پردیش سے خطاب سننا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے جناب حضرت مولانا زعیم الاسلام صاحب قاسمی نائب ناظم اعلیٰ و استاد حدیث جامعہ مرکز العلوم سوگڑا و آفس سیکریٹری جمعیت علماء اڑیشہ ایک نصیحت آمیز خطاب کر رہے تھے، اور کافی دیر سے ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر اور ہم سب کے چہیتے شاعر جناب حافظ و قاری قمر الاسلام صاحب قمر آپ کے دلوں کے اندر نعت رسول کے ذریعہ سے محبت رسول اور عشق رسول کو آپ کے دلوں کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ میرے دوستوں بزرگوں، آج کا یہ جلسہ جناب مرحوم عبدالجلیل صاحب جو والد مرحوم ہیں جناب حافظ و قاری بلال صاحب صدیقی دامت برکاتہم، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہمارے بھائیوں کا بھی ارادہ ہے کہ حضرت والد مرحوم کے لیے ایصال ثواب کا کوئی دینی محفل یا اجلاس قائم کیا جائے۔ اس سے پہلے بھی مجھے یاد ہے کہ تلنگانہ کے سفر میں انہوں نے جناب حضرت مولانا پیر صلاح الدین صاحب سیفی نقشبندی دامت برکاتہم سے رابطہ بھی کیا، اور حضرت نے یہ فرمایا کبھی تو مشکل ہے، عید کے بعد اگر یاد کرو گے آ جاؤں گا۔ پھر انہوں نے داعی اسلام جناب حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم سے بھی رابطہ کیا، اور حضرت نے فرمایا اس وقت تو شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، پھر بعد میں دیکھتے ہیں۔ تو ان کی نیت تھی کہ اپنے والد مرحوم کی طرف سے ایصال ثواب کے لیے ایک دینی محفل قائم کی جائے۔ تو میں یہ سوچتا ہوں ان کے گھر والوں کی نیت بڑی اچھی تھی، سچی تھی، اور اچانک حضرت نبیر شیخ الاسلام کی آمد اس غرض سے ہوئی کہ امیر شریعت اور صدر جمعیت علماء اڑیشہ حضرت مولانا محمد جلال صاحب رحمہ اللہ کی تعزیت کے لیے تشریف لانا تھا، تو حضرت مولانا قاری ضمن الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے جناب حافظ و قاری بلال صاحب صدیقی سے رابطہ کیا، تو فوراً انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ میں اپنے بھائیوں سے گاؤں والوں سے مشورہ کر لوں، اور الحمدللہ سارے گاؤں والے بھی تیار ہوئے کہ ہاں یہ اجلاس ہو جائے۔ تو بہرحال میرے دوستوں تشریف لائے ہیں، ان کا خطاب آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ میرے دوستوں بزرگ نوجوانوں، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں۔ دنیا میں سینکڑوں مذہب والے رہتے ہیں، کوئی قرآن کو مانتا کوئی نہیں مانتا، کوئی حدیث کو مانتا کوئی نہیں مانتا، کوئی اللہ کو ایک مانتا ہے کوئی انیک مانتا ہے، کوئی اللہ کے نبی کو مانتا کوئی نہیں مانتا، لیکن ہر مذہب والا ہر چیز کے اندر اختلاف رکھتا ہے۔ لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی بھی اختلاف نہیں، انکار نہیں۔ ہر ایک کہتا ہے مریں گے، ہر ایک کو پتا ہے دنیا سے جانا ہے، چاہے پڑھا لکھا ہو، چاہے جاہل ہو، مورخ ہو، میرے دوست بزرگ جاہل ہو، اندھا ہو، کانا ہو، گونگا ہو، بہرا ہو، یہاں تک کہ پاگل وہ بھی جانتا ہے کہ مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے۔ یہاں تک کہ میں نے بہت سے پاگلوں کو دیکھا ہے، اگر ان سے کوئی کہتا ہے کہ تم مر جاؤ گے، تمہیں موت آ جائے گی، وہ ہاتھ میں پتھر لے لیتا مارنے کے لیے، وہ جانتا ہے۔ میرے دوستوں ایک ایسی حقیقت ہے کہ موت اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، ہمیشہ والی زندگی کو موت کہتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، اس مرحلے سے سب کو گزرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ
قرآن کہتا ہے جہاں بھی رہو جس جگہ رہو بند غربت کے اندر رہو گے وہاں بھی موت کا آ کر رہے گی۔ میرے دوست بزرگوں اللہ قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ تم موت سے بھاگتے ہو، یاد رکھو یہ موت تم آ کر رہے گی، یہ موت کسی کو چھوڑنے والے نہیں۔ میرے دوست بزرگوں اللہ کے حبیب رحمت کونین حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے پردہ فرما گئے، یہاں تک کہ میرے دوست بزرگوں حدیث میں آتا ہے کہ ملک الموت حضرت اسرائیل جب حضرت موسیٰ علیہ نبی کینا علیہ السلام کے پاس آئے اور یہ کہا کہ آپ کی روح نکالی ہے، آپ کو موت آنی ہے، حدیث میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو ایک تماچا لگایا جس سے اس کی آنکھ میں ایک نشان پڑ گیا، آنکھ کے اندر تکلیف ہو گئی۔ میرے دوستوں وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، کہا کہ پروردگار یہ تیرا نبی موسیٰ اس نے موت کی خبر سن کر مجھے تماچا مارا ہے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں اب حضرت اسرائیل نے کہا اللہ اب روح میں نکالنے نہیں جاؤں گا، اللہ نے کہا اسرائیل کو روح نکالی ہے یہ بہانے بنا دوں گا، بہانہ ہوگا ہارٹ اٹیک ہوا، بہانہ ہوگا شوگر ہائی ہو گیا، بہانہ ہوگا بلڈ پریشر ہائی تھا، بلڈ پریشر لو ہو گیا، بہانے بنا دوں گا کہ فلاں بیماری تھی۔ آج میرے دوست بزرگوں اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو آدمی پوچھتا ہے اس کو کیا ہوا تھا، وہ یہ نہیں سوچتا یہ موت کا وقت پورا آ گیا، اس کی حیات مکمل ہو گئی، اب وہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ آخر یہ کہتا ہے آدمی ہر یہ کہتا ہے اتنی دن کا وقت آیا تھا، اتنی دن اس کی حیات تھی، اتنا دن اس کو دنیا میں رہنا تھا۔ اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لن تموت حتی تستکمل رزقها، کہ تم کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک تمہاری روزی مکمل نہ ہو جائے۔ آپ نے سنا ہوگا بہت سے لوگوں کو کہتے ہوئے کہ ہمارے ابا بیمار تو ہیں لیکن کھانا پانی نہیں جاتا، ہم پانی دیتے ہیں دودھ ڈالتے ہیں واپس ہو جاتا ہے، جتنا لایا تھا کھا چکا ہے۔ پیٹ پر ہاتھ رکھ دے جتنے بار اس کے ہاتھ کے نیچے آئے اتنے سال زندہ رہ سکتا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا اس کے بعد موت آئے گی، یہاں تک کہ میرے دوست بزرگوں حدیث میں آتا ہے حضرت داؤد علیہ نبی کی علیہ السلام ہے، حضرت داؤد اللہ کے نبی تھے، حضرت داؤد جن پر زبور نازل کی گئی اللہ کی کتاب، حضرت داؤد کو اللہ نے اس طرح ایسی خوبصورت آواز سے نوازا تھا، داؤد جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ سے تلاوت کی آواز آتی تھی، داؤد زبور کی تلاوت کرتے اڑتے ہوئے پرندے رک جاتے تھے، داؤد زبور کی تلاوت کرتے تھے چلتا ہوا سمندر رک جاتا تھا۔ دوست بزرگوں اگر کسی کو اللہ نے حسین آواز دیا ہے لوگ کہتے ہیں اس کو لہنے داؤدی حاصل ہے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں اللہ نے حضرت داؤد کو کئی معجزہ دیا تھا، ایک وہ تھا وَعَلَّنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، حضرت داؤد جب لوہے کو پکڑتے تھے لوہا نرم ہو جاتا۔ میرے دوست بزرگوں اللہ نے کئی معجزہ دیا تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے حضرت داؤد علیہ نبی کی علیہ السلام نے اللہ رب ذوالجلال سے درخواست کیا کہ پروردگار عالم کیا ہی اچھا ہوتا کہ موت سے 3 دن پہلے قبل 3 ایام 3 دن پہلے بتا دیا جاتا کہ تجھ کو موت آنی ہے، تم مر جائے گا تو اللہ کے پاس چلا جائے گا۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر موت سے 3 دن پہلے کسی کو بتا دیا جائے میرے دوست بزرگوں کہ تجھے موت آنی ہے۔ یاد رکھو میرے دوستوں میرے بزرگوں اس کی 3 دن کی زندگی مسجد میں گزرے گی، اللہ اللہ کرتے گزرے گی، نماز پڑھتے ہوئے گزرے گی، تلاوت کرتے ہوئے گزرے گی۔ اس کی زندگی اگر اللہ نے دولت سے نوازا ہوگا وہ عمرے میں چلا جائے گا، یہ سوچے گا میری موت مکہ مدینے میں آ جائے۔ میرے دوست بزرگوں حضرت داؤد علیہ نبی کی علیہ السلام نے حضرت داؤد سے اللہ نے پوچھا یا داؤد کم صلیت الجنازہ، یا داؤد کم غسلت الجنازہ، یا داؤد کم غسلت الجنازہ الی القبور، اے داؤد بتاؤ کتنے جنازے کی نماز تم نے پڑھائی ہے، اے داؤد بتاؤ کتنے جنازے کو تم نے غسل دیا ہے، اے داؤد بتاؤ کتنے جنازے کو تم نے
رہتے تھے، جب بے ہوش ہو جاتے، ہوش آتا، لوگ پوچھتے حضرت عثمان سے، اے عثمان تم بے ہوش قبرستان میں کیوں ہو جاتے ہو؟ حضرت عثمان نے کہا کہ جب میں قبرستان جاتا ہوں تو میرے آقا سرور کونین حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ جاتی ہے۔ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ فإن نجا منہ فما بعده ایسر منہ وإن لم ينجو فما بعده اشد منہ۔ ارشاد فرمایا حضرت عثمان نے کہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ قبر آخرت کے منزل میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر قبر کو پار کر گیا، سارے سوالات کا جوابات صحیح دیا، اگر جواب صحیح ہوا میرے دوست بزرگوں قبر اس کے لیے کشادہ کر دیا جائے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے راستے کھول دیں گے، آگے سارے راستے اس کے لیے آسان کر دیے جائیں گے۔ فرمایا اگر وہ وہاں جواب نہیں دے سکا، اگر وہی پھنس گیا، آگے کے راستے سارے بند کر دیے جائیں گے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں یاد رکھیے انسان کو دنیا سے جانا ہے، ہر ایک کو جانا ہے۔ قبر میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، قبر میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، اندھیرا گھر سنا تھا شمع ایمان لایا ہوں، اندھیرا گھر سنا تھا شمع ایمان لایا ہوں، میرے ماتھے پہ سجدے کے نشاں کو دیکھ لے رضوان، میرے ماتھے پہ سجدے کے نشاں کو دیکھ لے رضوان، میں اپنے جنتی ہونے کا یہ پہچان لایا ہوں، میں اپنے جنتی ہونے کا یہ پہچان لا۔ دوست بزرگ نوجوانوں ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، نہ کوئی رہا نہ رہ سکتا ہے، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، ایک آتا رہے گا ایک جاتا رہے گا۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں اب یہ موت نہیں دیکھے گی، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، اس کے بچے ہیں، یہ چھوٹا نہیں دیکھتی موت۔ میرے دوست بزرگوں حدیث میں آتا ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب انتقال ہوا حضرت فاطمہ کے لاش کو جب قبرستان لے جایا گیا، اس میں ایک صحابی ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہے، وہ صحابی رسول دوست بزرگوں جب قبرستان کے حوالے کیا گیا، حضرت فاطمہ کے لاش کو اتارا گیا، حضرت ابو ذر کہتے ہیں یا قبر، قبر سے مخاطب ہوتے ہیں، حضرت ابو ذر نے کہا یا قبر اتدری من التی جئنا بہا الیک، یا قبر اتدری من التی جئنا بہا الیک، هذه بنت رسول اللہ، هذه ام حسنین، هذه زوجة علی۔ کہا کہ قبر تجھے معلوم ہے ہم کسے لے کر آئے ہیں، تیرے حوالے کس کو کر رہے ہیں؟ یہ رسول اللہ کی بیٹی ہے، حضرت حسن حسین کی ماں ہے، حضرت علی کی زوجہ ہے۔ اتنا کہنا تھا، قبر سے آواز آتی ہے یا ابا ذر هذه ليس بيت حسب ولا نسب۔ کہا کہ ابو ذر یہ حسب نسب کی جگہ نہیں ہے، یہاں تو وہ ہے اگر اس نے نیک عمل کیا ہوگا قبر اس کے ساتھ معاملہ اچھا کرے گی، اگر اللہ تعالیٰ اللہ کی عبادت کیا ہوگا، نیک عمل کیا ہوگے، قبر اللہ تعالیٰ اس کا اپنا مہمان بنائیں گے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ قرآن کہتا ہے اگر اس نے ایمان کے بعد نیک عمل کیا اللہ اس کو اپنا مہمان بنائیں گے۔ میرے دوست بزرگوں اللہ کا مہمان بننا اگر چاہتا آدمی سب سے پہلے نیک عمل کرے۔ اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے موت اور زندگی اس لیے بنائی ہے کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے، اس لیے کہ مرنا ضرور ہے، اس لیے کہ اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے پاس حاضری دینی ہے۔ میرے دوست بزرگوں ہر ایک کو یقین ہے کہ مرنا ہے، یہ اور بات ہے کہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، مرنے کے بعد ہمیں زندگی ملے گی۔ موت زندگی کا نام ہے، ہمیشہ والی زندگی کو موت کہا جاتا ہے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے، کفار مکہ، سرداران مکہ، رؤسائے مکہ، اور یہ کہتے تھے یہ محمد کیسی باتیں کر رہے ہو، کیسی باتیں کرتے ہو، مر جائے گا آدمی، مٹی میں جائے گا، مٹی اسے کھا لے گی، ہڈیاں کھوکھلی ہو جائیں گی، ہڈیوں میں دم نہیں رہے گا، زندگی کیسے ملے گی، زندہ کیسے کیا جائے گا؟ قرآن کہتا ہے اِذَا مِتْنَا
فجعلناه سميعا بصيرا. قرآن کہتا ہے تم قابل تذکرہ چیز نہیں تھے, تمہیں کوئی جانتا پہچانتا نہیں تھا. ہم نے تمہارے ماں باپ کے ملے جلے پانی سے تم نے سننے والا دیکھنے والا ہم نے بنا دیا ہے. تمہارا کیا گمان ہے ہم پیدا کرنے والے؟ انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. قرآن کہتا ہے پہلی دفعہ پیدا کرنے والا, دوبارہ پیدا کرنے والا, وہ جو چاہے کر سکتا ہے, اس کے اختیار میں ہے, اس کے قدرت میں ہے. وہ جو چاہے بنا سکتا ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے, اس کے اختیار میں ہے. قرآن کہتا ہے تم یہ کہتے ہو زندگی کیسے ملے گی؟ اللہ فرماتے افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید. قرآن کہتا ہے کہ ہم پہلی دفعہ پیدا کر کے تھک گئے, جب پہلی دفعہ بنانے پر قادر ہے, دوبارہ بنانا ہمارے لیے آسان ہے. قرآن کہتا ہے جب تمہیں قبر میں داخل کیا جاتا ہے, دفن کیا جاتا ہے, قبر میں دفن کرنے کے بعد مٹی تمہارے جسم کو کتنا کھاتی ہے, کن حصوں کو چھوڑ دیتی ہے, میرا رب جانتا ہے. اللہ فرماتے ہیں قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ. اللہ کہتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے زمین کتنے حصوں کو کھاتی ہے, کن حصوں کو چھوڑ دیتے ہیں. میرا رب میرا اللہ اس کو بھی جانتا ہے. تمہارا یہ گمان ہے ہڈیوں کو کیسے جمع کیا جائے گا, تمہارا یہ گمان ہے ہڈیاں کھوکھلی ہو جائیں گی. قرآن کہتا ہے وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. وہ اللہ مثالیں بیان کرتے تھے, انیک خدا کا تصور رکھتے تھے, اور اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے, اسے بھولے ہوئے تھے, ایسے بھولے ہوئے تھے. قرآن کہتا ہے اور یہ ہڈیوں میں کہتے تھے جان کیسے پیدا ہوگی, دم کیسے پیدا کیا جائے گا, ہڈیاں کھوکھلی ہو جائیں گی, بوسیدہ پودی ہو جائیں گی. قرآن کہتا ہے ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ. قرآن کہتا ہے تمہارا یہ گمان ہے, تم یہ گمان کرتے ہو اللہ تعالیٰ ہڈیوں کو کیسے جمع کرے گا, جان کیسے پیدا کرے گا. اللہ کہتے ہیں یہ تمہارا ہاتھ ہے, ہاتھ انگلی ہے, ناخن ہے, یہ پوروا ہے, جس طرح تمہاری زندگی کے اندر تھا اللہ تعالیٰ اس طرح بنانے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ وہ اللہ جو حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے والے اللہ, جو حضرت آدم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کرنے والا اللہ, جو حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنے والا اللہ, جو حضرت جنید کے گواہ ایک معصوم بچے کو بولنے کی قوت دینے والا اللہ, حضرت عیسیٰ ایک معصوم بچہ, ایک دن کا بچہ, حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ بولنے کی قوت عطا کرتے ہیں. اس لیے کہ میرے دوستو نوجوانوں مختصراً یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوستو نوجوانوں کبھی جوان ہوتی ہے, جوانی کے غسل کے لیے پاک ہونے کے لیے ایک پردے میں چلی جاتی ہے. پردے میں جانے کے بعد انہوں نے دیکھا پردے کے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے, انہیں خوف ہوا, ڈر محسوس ہوا, میں جوان لڑکی ہوں, غسل کرنے آئی ہوں, پاکی حاصل کرنے آئی ہوں, کوئی انسان کوئی مرد کھڑا ہے, وہ کانپ جاتی ہے. قرآن کہتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. قرآن کہتا ہے اے پیغمبر ذرا مریم کا ذکر تو کریے, مریم کا تذکرہ کریے. وہ مریم جو اپنے مکان کے مشرقی جانب جاتی ہے غسل کرنے کے لیے, فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. اور دیکھا پردے کے آڑ سے دیکھا کہ پردہ جب کر لیا غسل کے لیے پیچھے کوئی انسان کھڑا ہے. حضرت مریم دیکھتی ہے, گھبرا جاتی ہے, گھبرانے کے بعد انہوں نے اس سے پناہ مانگی, کہا کہ دیکھ اے اللہ کا بندہ میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں, انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اگر تو پاکیزہ ہے, پاک باز ہے, اگر تو نیک ہے, اگر تو متقی ہے, اگر تو پرہیزگار ہے, اگر تو اللہ والا ہے, میں پناہ چاہتی ہوں اللہ کی, یہاں سے چلا جا, یہاں سے ہٹ جا. قرآن کہتا ہے حضرت قرآن کہتا ہے وہ حضرت جبرائیل تھے, انہوں نے کہا انی انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا. کہا کہ مریم گھبرانے کی بات نہیں ہے, میں اللہ کا فرستادہ ہوں, اللہ نے بھیجا ہے, میں جبرائیل ہوں. انی انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا. مجھے پاکیزہ لڑکا دوں گا, اللہ دے گا. وہ کہتی ہے انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا.
کیسی بات کر رہے ہو، کیسی بات کرتے ہو؟ کسی انسان نے، کسی بشر نے، کسی آدمی نے مجھے چھوا نہیں، مجھے دیکھا نہیں، میں بدچلن بھی نہیں، میں بدکار نہیں، میں بری نہیں، میری حرکتیں غلط نہیں، میں تو پاکیزہ گھرانے کی ہوں، میں تو پاک باز ہوں۔ کہا حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کا حکم ہے بچہ ہوگا، اللہ چاہیں گے بچہ دے دیں گے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، جب مریم کے پیٹ میں حضرت جبرائیل کے پھوس سے حمل ٹھہر گیا، گھبرا جاتی ہے، جوان لڑکی ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، دوست بزرگوں اب گھر سے باہر نہیں گئے ہیں، گھبرا جاتی ہے، پریشان کیا کرے؟ میرے دوست بزرگ نوجوانوں اب پریشان ہوتی ہے، دعائیں مانگتی ہے، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ اے اللہ، اے پروردگار، یہ چیز دیکھنے سے پہلے آپ مجھے موت دے دیتے، مجھے اپنے پاس بلا دیتے، آج یہ میرے ساتھ ہے، میں کس کو جواب دوں گی، کس کس کو بتاتی جاؤں گی، کس کس کو سمجھاؤں گی، کہاں جاؤں گی، کدھر جاؤں گی بچے کو لے کر؟ اللہ نے کہا مریم گھبرانے کی بات نہیں، اللہ نے کہا مریم ڈر مت، کہا کہ مریم دیکھ میری قدرت کا اندازہ لگا، جس کھجور کے تنے کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، جس کھجور کے تنے کے پاس بیٹھی ہے، ذرا دیکھ یہ خشک ہے، اس میں شاخ بھی نہیں ہے، وہ سوکھ چکا ہے، ہماری قدرت کا اندازہ لگا کے دیکھ، ذرا اس کو دھکیل کے دیکھ، ہاتھ لگا کے دیکھ۔ قرآن کہتا ہے وَخُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے کہا ذرا ہلا کے دیکھ، ہم تازے تازے کھجور پھڑنے لگیں گے۔ حضرت مریم نے ہاتھ لگایا، کھجور پھڑتا ہے، اللہ نے کہا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ مریم کھا پی، اپنے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا۔ میرے دوست بزرگوں، بچہ تولد ہو جاتا ہے، اب گھبراتی ہے، کہاں جاؤں گی، کدھر جاؤں گی، کس کے پاس جاؤں گی؟ کہا ہے پروردگار اے رب العالمین، اگر قوم مجھ سے پوچھے گی، معلوم کرنا چاہے گی، میں قوم کو کیا جواب دوں گی؟ اللہ نے کہا انی نذرت للرحمن منک صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ کہا کہ مریم یہ کہہ دینا میں نے روزہ رکھا ہے، آج کسی سے بات نہیں کرنا ہے۔ میرے جوانوں اب بتائیے، اللہ رب ذوالجلال کا احسان ہے، اللہ نے امت محمدیہ کو ایک مہینے کا روزہ عطا کیا، اور روزے میں آپ بات بھی کر سکتے ہیں، روزے میں آپ میرے دوست بزرگوں اب اچھی باتیں کر سکتے ہیں۔ نوجوانوں ان کے مذہب کے اندر خاموش رہنا عبادت سمجھا جاتا تھا، عبادت میں شامل ہوا کرتا تھا، اب پریشان ہے، جب جاتی ہے قوم دیکھتی ہے، قوم یہ کہتی ہے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ اے ہارون کی بہن، تیرا دادی حالی، تیرا نانی حالی اس کا بھی بڑا پاکیزہ، بڑے پاکیزہ لوگ تھے، یہ کیا کیا؟ فاشارت الیک کہ باپ لوگوں میں بدچلن بدکار نہیں ہوں، میں بری نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، میرا بچہ گواہی دے گا۔ قوم نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ کہا مریم بیکار سی بات کرتی ہے، یہ ایک دن کا بچہ یہ کیسے جواب دے گا، کیا بولے گا؟ میرے دوست بزرگوں فوراً بچہ بول پڑتا ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اے لوگوں، میری ماں بدچلن نہیں، میری ماں بدکار نہیں، میری ماں بری نہیں، میری ماں کو اللہ نے پاکیزہ لڑکا مجھے دیا ہے، مجھے عیسیٰ، میرا نام عیسیٰ ہے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ میرے دوست بزرگوں بچپن میں بات کرنے کی قوت دینے والے اللہ، حضرت یوسف کے گواہ، ایک معصوم بچے کو قوت دینے والے، بولنے کی طاقت دینے والے اللہ، وہ اللہ میرے دوست بزرگوں نوجوانوں اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، اللہ کے پاس ہر چیز محفوظ ہے۔ جو کچھ ہم نے کیا، چاہے چھوٹی ہو، چاہے بڑی ہو، چاہے خیر ہو، چاہے شر ہو، کچھ بھی ہو، بری ہو، اچھی ہو، بھلی ہو، کچھ بھی ہو، اگر ہم نے سچے سچی توبہ نہیں کیا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، یاد رکھیے وہ ساری چیزیں محفوظ رہیں گی۔ قرآن کہتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔
کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں ذیقہ میں اہل سنت نبیر شیخ الاسلام خانوادہ مدنی کا عظیم چشم چراغ حضرت مولانا علامہ سید حسن عزت مدنی صاحب دامت برکاتہ تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت والا کا خطاب ہوگا، حضرت کی دعا پر جلسے کا اختتام بھی ہوگا۔